جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں فروخ پتافی. پتافی صاحب جو ہیں وہ صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں. آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں پی ٹی وی پر، کرنٹ افیئرز پر بڑی نظر رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے گفتگو کی جائے. آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت بھی اپنے تقریباً 3.5 سال پورے کر چکی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. تو پتافی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. Thank you very much for having me. تو پتافی صاحب یہ بتائیں، آپ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، پارک کوریڈورز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر سے گزرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل یہ ایک تازہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی ڈیل ہونے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی تنگ آ گئی ہے اس حکومت سے، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس تمام اسپیکولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو انسینویشنز اور ہمارے ہاں ہیئر سے ہے اس پہ بہت کچھ چلتا ہے، رائٹ؟ اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ جب ڈی جی ایس آئی کی ایکسٹینشن یا ریپلیسمنٹ کا ذکر آیا تو ہمارے ہاں تو بہت سارے صحافی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی بندہ ڈی جی ایس آیا ہے تو سورج اور چاند ان کے گرد گھوم رہا ہے، اور ان سے اوپر ایک اور پوسٹ ہے جو آرمی چیف کی ہے، تو پھر ہر چیز اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. اگر ان میں سے کسی کو ناراض کر دیا پی ایم نے یا کسی سے ڈس ایگری کر لیا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از ایٹ دی ٹاپ آف دی فوڈ چین، تو اس کے اینڈ میں جو ہے نا پھر کوئی نہ کوئی کنسیکوینسز تو ہوں گے. تو اب اس کے اندر ہمارے ہاں جہاں پہ صحافت میں پارٹیزن شپ چلتی ہے، ٹرائبلزم چلتا ہے، اور اس کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے نا امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بار بار یہ امید پیدا کرتے ہیں کہ اب کچھ ہوا، اب کے کچھ ہوا. پہلے اسٹارٹ میں کیا ہو رہا تھا، مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. ان کا دھرنا ہو کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے بہت سارے اور ایسی جگہیں آئیں جہاں پہ آپ کو لگتا تھا انڈیا پہ لے کے، امریکہ کے ساتھ لے کے، مختلف اور آسپیکٹس پہ. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سعودی اور ملیشیا اور ترکی کا بھی مسئلہ ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہ ڈیلی ہمارے کانوں میں آتا تھا کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج، اور کوئی ڈرامیٹک شفٹ آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ پاور میں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ٹوٹلی وہ بنا دی ہے، انکیپیبل بنا دی ہے گورن کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ میں کمپٹیشن ہے. ایک سائڈ پہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور ایک مریم صاحبہ ہیں جو بالکل جلاؤ گھراؤ اور آگ لگاؤ. اب ان کا اتنی ڈائیورجنس ہو گئی ہے کہ اکٹھے بیٹھیں گے، واہ کریں گے ایک دوسرے کی بات پہ، بٹ دے ول steer the party in an opposite direction. اور اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں چودھری نثار ایک تیسرا ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کو اچھا خاصا خراب کیا، رائٹ؟ تو ایک تو یہ نون ہے، دوسرا ہے پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی کا گراس روٹ پہ کام بہت کم ہے. خاص طور پہ یہ وہ پارٹی ہے جو ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا اٹ واز دا لارجسٹ، لیکن اب پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کو 30,000 ووٹ پڑ گئے ایک ضمنی انتخاب میں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پدرم سلطان بوت ہے نا. دوسری سائڈ پہ خیبر پختونخوا میں جب لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تو کون جیتا؟ لوکل باڈیز میں نہ تو میجر کوئی بھی پارٹی نہیں جیتی، مولانا فضل الرحمان واز لیڈر، رائٹ؟ تو اب اس ساری سچویشن میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے، مجھے یہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ نظر آتی ہے کہ عوام کو یہ آسانی چاہیے ہوتی ہے کہ یار سب سے زیادہ آسان کس کو الیکٹ کرنا ہے، کس کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تیار ہے، کون زیادہ تیار ہے، تو اس کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں. 2013 میں زرداری صاحب صدر تھے، بلاول چھوٹے تھے، وزیر اعظم کا کوئی پتہ نہیں تھا، نون لیگ جو ہے وہ بن گئی. اچھا اب جو ہے وہ نون لیگ کا آپس میں جو لڑائیاں ہوئی اور پھر بڑے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو اٹ وینٹ ٹو دی سم تھنگ ایلس، رائٹ؟ آخر میں کون سی پارٹی تھی؟ آپ کے سامنے دو پارٹیاں نظر آ رہی تھی، ایک ٹی ایل پی اور ایک پی ٹی آئی. تو پیپل وینٹ فار دی مین اسٹریم آپشن. اب اس کے اندر کہانیاں ہیں کس نے کوئی بےمانی کی، کس نے کیا کیا، بٹ دا ٹروتھ ہے جب تک ایویڈنس کسی کورٹ آف لا میں نہ ہو تو میں کیسے مان لوں کہ وہ کچھ ہے؟ ٹھیک ہے نا. انسینویشن تو میں یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں کہ جی امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے میں کرا رہا ہوں، لیکن میں نہیں کرا رہا نا. دا فیکٹ از کہ آپ کہیں گے ایویڈنس تو وہ ایویڈنس. جی
ٹھیک بات ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے حامیوں کو گیلونائز کرنے کے لیے، ان کو یہ امید دلانے کے لیے کہ نہیں نہیں ہم میدان میں موجود ہیں، ہماری بات بننے ہی والی ہے، بار بار اس قسم کی خبریں شاید خود بھی چھوڑتی رہتی ہیں تاکہ ان کی امید بندی رہے. تو آپ کو یہ ابھی کی جو صورتحال ہے اس حکومت کی، ٹھیک ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم ایک پیج پر ہونے کے بار بار باتیں سنتے ہیں، لیکن مہنگائی بہرحال ایک بڑا ایشو ہے. بہرحال یہ ایشو ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو وکٹری ہے، یا آپ ایک طرح سے ان کی جو لیڈ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، وہ شوق کے طور پر آئی ہے خیبر پی ٹی آئی کے لیے. پھر پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو 14 میں سے 13 انتخابات جیت جاتی ہے مسلم لیگ نون. اگر آپ اس ساری پکچر کو اکٹھا کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شاید گراس روٹس میں اس طرح کی اپیل اس وقت نہیں ہے پی ٹی آئی کی 3.5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود. آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں اس حکومت سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت سینٹر میں آئی ہے، رائٹ. اور دوسرا ان کا جو بیوروکریسی ہے، یہ یاد رکھیں گے، چاہے جنرل مشرف ہو چاہے کوئی اور صاحب ہوں، جب بھی وہ حکومت میں آیا تو کسی طارق عزیز، کسی جو ہے نا اور سیکٹری کے ذریعے سے ہی وہ کام کرتے ہیں جو پرنسپل سیکٹری کہتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ اس گورنمنٹ سے 2-3 بہت بڑی غلطیاں. ایک تو ان کی آتے ہی بگڑ گئی بیوروکریسی سے. بیوروکریسی بھی ان کو کوچ کرنا چاہتی تھی، یہ کوچ نہیں ہونے کو تیار تھے. عام طور پہ کیا جاتا ہے لیکن دبے لہجے میں کیا جاتا ہے. دوسرا انہوں نے ایک بڑا کمال کیا. دیکھیں، ایک جو بیوروکریسی کا ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو 20ویں گریڈ تک آفیسرز ہیں وہ بغیر وزیر اعظم کی کنسلٹیشن کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں. 21ویں 22ویں گریڈ کے لیے وہ ایک سمری جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا، انہیں کا ساتھی ایک پرنسپل سیکرٹری اس سائن کر کے بھیج دیتا. ٹھیک ہے. اور یہ دس از سپوزڈ ٹو بی دی وہ کیا کہتے ہیں بیک بون آف پروفیشنلزم ان بیوروکریسی، کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. انہوں نے کیا کیا آتے ہی، اور اس کا جو ڈویژن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اس کا بائی ڈیفالٹ پرائم منسٹر از دی منسٹر ان چارج. ابھی بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو اٹھا کے ایڈوائزر بنا دیا اس ادارے میں. ٹھیک ہے. بیوروکریسی فوراً ہی انڈر ویلم ہو جاتی. اور پھر آپ بار بار کر رہے ہیں، آپ نے عشرت صاحب کی کمیٹی بنا دی، آپ نے باقی چیزیں کر دی، اب وہ بیٹھے ہیں چھری یوں کرتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں سے میں کاٹوں گا. تو بیوروکریسی نے تو کام ہی چھوڑ دیا نا جی. میرے خیال میں جتنا بڑا کرائسس گورننس کا ہو گیا وہ آپ کے ساتھ. دوسرا، میرے خیال میں آپ نے یا تو گورن کرنا ہے یا پھر آپ نے پاپولسٹ ہونا ہے. آپ دونوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے آتے ہوئے کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جو پہلے 3-4-5 مہینے ہیں جب آپ IMF کے پاس نہیں گئے، اس وقت ہمارا فارن کرنسی واز کانسٹنٹلی بلیڈنگ. ٹھیک ہے. اور یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ PMLN کے آخری فائنانس منسٹر نے کیا کیا تھا اکانومی کے ساتھ، بٹ وہ کر گئے اور ان سے ہینڈل نہیں ہوا. اور اکانومی کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اتنا بڑھ گیا کہ اس کو مینج کرنے کے لیے ان کو 100 کمپرومائز کرنے پڑے. تو اب ایسی سرکمسٹانسز میں میرے خیال میں بہت سارے لیسنز ہیں. اور عوام تک کنیکٹ کرنے کی بات جو ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ عوام کو اگر مہنگائی نظر آ رہی ہے اور نواز شریف کے دور میں پیٹرولیم کی پرائس انٹرنیشنلی سستی تھی اور اس وجہ سے سستی تھی، تو عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے. عوام کو یہ لگتا ہے کہ آج تیل مہنگا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگا تھا اور نواز کے زمانے میں کم تھا. تو عوام نے تو پھر ظاہری بات ہے ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن مجھے یہ جو خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی وہ پریشان کر. مولانا فضل الرحمان باہر کیف جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں رہے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی طالبان کا جنم بھی ہوا ہے، گروتھ بھی ہوئی ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں یہ فورن افیئرس کمیٹی کے ہیڈ تھے اور انہوں نے UN میں جا کے UN میں نہیں EU میں جا کے تقریر کی تھی عربی میں، اردو میں کر لیتے لیکن عربی میں جا کے کیوں نہ. بہرحال تو اس زمانے میں طالبان کا ظہور ہوا. ٹھیک ہے. افغان طالبان کا میں 93 کے قریب کی بات کر رہا ہوں. پھر
وہ دوبارہ جو ہے نا جا کے MMA بنی اور یہ خیبر پختونخوا میں رہے تو TTP بننا شروع رائٹ. تو جب آپ کی 4 میجر پارٹیز، ایک صوبے کی ہے اور 3 نیشنل ہیں، PTI، PMLN، پیپلز پارٹی اور ANP، when they disappear اور GUIF جو ہے نا بن جاتا ہے، اور پھر معاف کیجیے گا نون لیگ کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے جا کے مولانا فضل الرحمان کا سپورٹ کیا. ایک سائڈ پہ ہم بڑے لبرل بنتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نارملائز کریں، مین اسٹریم کریں. تو ان دی اینڈ آئی تھنک کہ جو پاکستان میں 3 فورسز ہوگی نا، ایک TLP پنجاب میں آ رہی ہے، دوسرا آپ دیکھیں تو یہ مولانا فضل الرحمان بھی مورلیس اسی طرح کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے چل رہے ہیں، تیسرا ہم TTP کو بھی نارملائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے جو کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اٹ فرائٹنز می، کیونکہ ان دی اینڈ یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو صرف الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے اپنے سکور سیٹل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ they will start clashing on the street. اگر TTP اور TLP مین اسٹریم کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ہماری تو ایک اور جنریشن گئی نا جی. آپ نے اور میں نے اپنے بچپن میں جاپانی میں جو شیعہ سنی فسادات دیکھے ہیں، باقی سب کچھ دیکھا ہے، تو وہ بڑا خوفناک تھا. تو یہ تو میجورٹیز ہے نا، جو دیوبندی اور بریلوی سکولز ہیں، یہ تو ہمارے ملک کا میجورٹی کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس کے اوپر نون کو جو ہے نا جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے خدا کے لیے جو دائیں بازو کی جماعتوں کو نارملائز کرنا اور پھر اپنے آپ کو فیشن کرنا کہ آپ بڑے ماڈریٹ اور لبرل ہیں، یہ چھوڑ دیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ملیٹنسی جس کا الزام پہلے ہم شاید مولوی پہ لگاتے تھے اور ایکسٹریم رائٹ ونگ پر لگاتے تھے، وہ اب بڑی حد تک مین اسٹریم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے مین لینڈ میں آتی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک تو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو ان کو یہ سوٹ کر رہا تھا، وہ اس کو استعمال کر رہے تھے. اب ان کو حکومت میں آ کے برا لگتا ہے، اب آج کی اپوزیشن جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں. لیکن جب بطور حکومت عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں ان سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں ان سے بڑا پروپوننٹ ہوں دین اسلام کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر اس مسئلے کو سالو کر رہے ہیں یا پارٹ آف پرابلم بن رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس بات کے اوپر PTI کے اندر بھی ڈیوائڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس کارڈ ہے نا، چاہے آپ استعمال کریں چاہے کوئی اور چوتھا کرے، ٹھیک ہے، ان دی اینڈ بیکاز آپ کس کے ٹرف پہ لے جا رہے ہیں، آپ لیرکس کے ٹرف پہ لے جا رہے ہیں، تو ان دی اینڈ اٹ ول ایکسپلوڈ. لیکن پھر یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 22 سال 23 سال PTI اسٹرگل کرتی رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے آہستہ 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 اس کا یہ ڈرفٹ جو ہے نا اس طرح کا ہوا کہ اس کے اندر بڑے ریئیکشنری وائسز آ گئی، اس کے جو ووٹر تھا وہ بھی ریئیکشنری ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ ملک کے اندر 50 چینل ہوں اور صبح شام وہ ایک پارٹی کو تو کہنا کہ تم تو ہو ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر کمپرومائز کو سب کو کر لیا. اب یہ تھا کہ PTI کو حکومت میں آ کے آہستہ آہستہ اپنے ریڈیکل ایلیمنٹس کو ایک سائڈ پہ کرنا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ماڈریشن کی طرف لے کے اور پولیٹیکل اس پہ جانا چاہیے تھا. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب خود کوئی ملا نہیں ہے، کوئی ان کا سیکرٹ پلان نہیں ہے ملک کے اندر جو ہے نا کوئی طالبان ٹائپ کی شریعت لانے کا. بٹ دی پرابلم از، ایک تو آپ کے ملک کے اندر 72 سال کا جو نصابی اور جو انڈوکٹرینیشن کا معاملہ ہے اس کے اندر انہوں نے بھی اسی کے ساتھ کام کرنا ہے نا. ہر بندہ جو ہے کچھ چیزوں پہ جذباتی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنا تھا اور گورننس میں اتنا بڑا گیپ آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ٹائر تھے، ٹھیک ہے، ایک فرنٹ کا اور ایک بیک کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ دوسرے ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ پیچھے وزن دیکھے چلاتے. تو وہی ہونا شروع ہو گیا کہ وہ پاپولزم کی سائڈ پہ زیادہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن آئی تھنک کہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اس کے لیے اس کے ذریعے سے ان کو بھی کافی لیسن ملا ہوگا. اور پھر یہ ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے لیڈرشپ کی کھچڑی بنائی ہوئی تھی. میرے خیال میں جو فارمر چیف منسٹر اور اب ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے جب ٹائم گزارا ہے، یقین مانے
جتنے بھی بیوروکریٹس ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ جو ہے بس ایک طرح سے مجھے ان کا نہیں پتا پرنسپل سیکرٹری کا، کیونکہ وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، لیکن باقی جتنے ہیں نا وہ ان کے لیے تو بس بہت ہی جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں، ان کی سپورٹ، اور اس کو آپ نے ہٹا دیا. آگے سے تھا دوسرا بندہ عاطف خان، آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا، لے کے آگے آپ ایک سپورٹس کے منسٹر کو سی ایم بنا دیا. پھر اس نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے بالکل پنجاب والا ماڈل ہے نا جی. میرے خیال میں آپ نے سینٹر کو اور سینٹرل لیڈرشپ کو زیادہ کنٹرول دینا تھا، اور آپ نے سوچا کہ بیوروکریسی سے کریں گے، اور بیوروکریسی آپ کے کام ہاتھ میں نہیں آ سکی بیکاز ایلینیٹ ہو گئے. تو ان دی اینڈ وہ سارا پلان جو ہے دھرے کا دھرا. بالکل.